دوستو آج کے ترقی یافتہ یورپ میں 1000 سال پہلے کبھی ایسی حالت تھی کہ جہاں حکومت کے تخت پر عیسائی پوپس کا راج تھا، اور اس وقت جو بھی عام شہری سائنس و ٹیکنالوجی کی کوئی نئی بات کرتا تو اس کا وہی حال ہوتا جیسا گیلیلیو کا ہوا تھا کہ اسے وقت کے عیسائی بادشاہوں نے قید میں ڈال کر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن دوسری طرف اس وقت مسلمانوں کے خاص شہر بغداد میں ایسے مسلم سائنسداں پیدا ہو رہے تھے کہ جن کو آج بھی سائنس کی دنیا میں پہلا ہیرو مانا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے مسلم بادشاہوں نے ان سائنسدانوں کی کوئی قدر نہ کی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد 1258 عیسوی میں جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کی ساری سائنسی ترقی و ریسرچ کو مٹی میں ملا دیا۔ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ منگولوں نے بغداد میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو کپڑوں میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ بغداد کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور سائنسی ریسرچ پر لکھی گئی کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا کہ جس کی وجہ سے دریائے دجلہ کا بھی پانی کئی ہفتوں تک کتابوں کی روشنائی سے کالا ہو کر بہتا رہا۔ یہی وہ حملہ تھا کہ جس کے بعد سے مسلمان امت سائنس و ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے چلی گئی، اور ادھر یورپ نے مسلمانوں کے اسی علم کو اپنا کر نئی سائنسی ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ جن کی وجہ سے آج وہ سائنس و ٹیکنالوجی کی چوٹی پر بیٹھے ہیں۔ بغدادی حملے کے بعد مسلم ملکوں میں پھر سے وہی بادشاہی دور آیا کہ جس میں ہر بادشاہ کی یہی کوشش رہتی کہ اپنی عوام کو جاہل رکھ کر ان پر جیسے چاہو ویسے حکومت کرو۔ اسی لیے ان جاہل مسلم بادشاہوں نے اپنے یہاں پیدا ہونے والے بے مثال پڑھے لکھے سائنسدانوں کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ تمام جاہل مسلم بادشاہ ایسے سائنسدانوں کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے، اور اس کے پیچھے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان سائنسدانوں کی عزت وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ تھی۔ لوگ سائنسدانوں کے علم و حکمت اور نئی تحقیقات کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پڑھے لکھے سائنسداں وقت کے جاہل بادشاہ سے جب ان کی جہالت پر سوال کرتے تو بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا، اور پھر اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے اس مسلم سائنسداں کو موت کے گھاٹ اتروا دیتا کہ جس کی وجہ سے بادشاہی دور میں مسلم قوم سائنس و ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہوتی چلی گئی، اور دوسری طرف یورپ نے ان مسلم سائنسدانوں ہی کی کتابوں کو حاصل کر کے الگ سے ان پر ریسرچ کرنا شروع کی کہ جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے یورپ سائنس و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ مشہور مسلم سائنسدانوں کی ہسٹری بیان کریں گے کہ جنہیں وقت کے مسلم بادشاہوں نے عبرتناک سزا دے کر مسلم قوم کو سائنسی ترقی سے روک دیا، تاکہ وہ بادشاہ اپنی گدی بچا کر جاہل عوام پر جیسے چاہے ویسے حکومت کرتے رہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے ابن رشد کا۔ یہ اپنے وقت کے ایسے سائنسداں تھے کہ جو سائنس، اسٹرونومی، ریاضی و فلکیات کے ایسے ماہر تھے کہ آج بھی ان کی ریسرچ پر بہت سے مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ وہ موجودہ اسپین کے شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس وقت کے مسلم بادشاہ المنصور نے ان کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا کہ ان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر ان کی ریسرچ کی ساری کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیا، اور پھر ان کو جیل کی قید میں ڈال دیا۔ لیکن جب ایک دن جیل کی سختیوں سے پریشان ہو کر ابن رشد نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں پکڑ کر جامع مسجد کے ایک مینارے سے باندھ دیا گیا، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ سبھی ان کے منہ پر جا کر تھوکو۔ آخر کچھ سالوں کے قید کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو وہ اپنے شہر کے لوگوں سے پریشان ہو کر مراکش چلے گئے، اور وہی ان کی وفات ہوئی۔ ابن رشد کی بہت سی لکھی کتابیں آج بھی امریکہ و یورپ میں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وقت کے مسلمان بادشاہوں کی طرف سے ابن رشد کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسی طرح یعقوب الکندی کا شمار اسلامی ہسٹری میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ اسٹرونومی، میتھمیٹکس میں کچھ الگ ہی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے بڑے کارناموں میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو مشہور سائنسداں ارسطو کی تحقیقات سے آگاہ کیا کہ جنہیں ان سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے سائنس کے الگ الگ ٹاپکس پر 260 سے زیادہ کتابیں لکھی۔
مسلم خلیفہ المتوکل جب حکومت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے یعقوب الکندی کا جینا حرام کر دیا، کیونکہ الکندی کی سائنسی تحقیقات کو دیکھ مسلم بادشاہ المتوکل کو اپنی عزت کم ہوتی نظر آئی، کہ جس کی سزا میں اس نے حکم جاری کر دیا کہ الکندی کی تمام سائنسی تحقیقات پر لکھی کتابوں کو ضبط کر کے آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور اس مسلم سائنسداں کو بغداد کے بازار میں لوگوں کے سامنے 60 کوڑے لگائے جائیں تاکہ یہ اب کبھی سائنس کی نئی نئی اوٹ پٹانگ باتیں نہ کر سکے۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، اور سرے بازار مسلم بادشاہ الکندی پر پڑنے والے ہر کوڑے پر مسلم قوم کے لوگ کھڑے ہو کر خوشی سے تالیاں بجاتے تھے۔ اور پھر اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کے بعد یہ عظیم مسلم سائنسداں الکندی لوگوں کی نگاہوں سے ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی کو کچھ خبر نہ ملی۔ اسی طرح مشہور سائنسداں ابن سینا یا ابی سینا اسلام کے ایک ایسے عظیم سائنسداں گزرے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی سوچ ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ مشہور مسلم بادشاہ ہارون رشید کے دور میں بہت بڑے مفکر سمجھے جاتے تھے۔ اگر آپ ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ دواؤں کو ابن سینا ہی کے نام پر انگلش میں میڈیسن کہا جاتا ہے۔ یورپ و امریکہ میں انہیں ابی سینا کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں۔ انہوں نے سائنس پر تقریباً 450 سے زیادہ کتابیں لکھی کہ جن میں اکثر میڈیسن کے اوپر تھی، لیکن افسوس کہ اتنے بڑے مسلم سائنسداں کو اس وقت کے مذہبی لوگوں نے بادشاہی سپورٹ سے کافر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نئی نئی سائنسی تحقیقات کو دیکھ لوگ سمجھتے تھے کہ ابن سینا اسلام سے نکل گئے ہیں۔ تبھی تو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر آسمان و زمین اور دوائیوں کے بارے میں نئی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا قرآن خود اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں ہم نئی نئی تحقیقات کر کے اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ لیکن افسوس کہ وقت کے مسلم لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ٹارچر کرنے پر ابن سینا کو گمنامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اسی لیے یورپ جیسے عیسائی دیشوں نے ابن سینا کے لکھی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ ان کی الگ الگ تحقیقات سے سائنس کی دنیا میں ترقی کرتے گئے، کیونکہ وقت کے بادشاہ نے ابن سینا کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا، کہ جس کی وجہ سے ابن سینا اپنی مسلم قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ اور یہی سلوک بخارا میں پیدا ہونے والے بے مثال مسلم سائنسداں امام رازی کے ساتھ بھی کیا گیا، کہ جب انہوں نے اپنی کچھ سائنسی تحقیقات ایک کتاب میں جمع کر کے وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کی تو بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کو امام رازی کے سر پر اتنا مارو کہ یا تو یہ کتاب پھٹ جائے یا امام رازی کا سر پھٹ جائے۔ آخر مسلم قوم کی طرف سے یہی کیا گیا، کہ جس کی وجہ سے سر پر آنے والی چوٹ سے امام رازی اندھے ہو گئے، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد امام رازی کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی طرح ابن خلدون جیسا مسلم سائنسداں کے جن کی ریسرچ کے آرٹیکلز آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے بہت کم عمر میں قرآن و حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق و سائنس میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وقت کے بادشاہ نے پہلے تو ان کی بہت قدر کی، لیکن ان کی بڑھتی سائنسی ترقی کو دیکھ بادشاہ کو اپنی حکومت داؤں پر لگتی نظر آئی، کہ جس کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ کی موت کے کافی سالوں بعد یہ جیل سے تو رہا ہو گئے، لیکن مسلم قوم کی سائنسی ناقدری دیکھ وہ لوگوں سے ایسا گمنام ہوئے کہ پھر ان کی زندگی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوستو، ایسے ہی ہزاروں مسلم سائنسداں ہیں کہ جنہیں تاریخ میں مسلم قوم اور وقت کے بادشاہوں کی طرف سے ایسا ذلیل و رسوا کیا گیا کہ پھر وہ مسلم قوم کو سائنسی تحقیقات سے روشناس نہ کرا سکیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم رول بادشاہوں کے پیسوں پر بکے ان علماء کرام کا ہے کہ جنہوں نے ان عظیم سائنسدانوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ دوستو، جس وقت مسلم بادشاہ اپنی عیاشیاں کر رہے تھے تو اس وقت یورپ کے عیسائی مسلم سائنسدانوں کی ریسرچ پڑھ کر نئی نئی سائنسی تحقیقات کو جنم دے رہے تھے، اور اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ میں کیمبرج و آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد اس وقت پڑی کہ جب مسلم دنیا میں جاہل بادشاہ اپنی عیاشیوں میں بدمست تھے۔ وہی حالت آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم دیشوں کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن وہ اپنا سارا پیسہ عیاشیوں میں لگاتے ہیں۔
وہاں کے شہزادوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ اپنی ایک سونے کی گاڑی بیچ دیں تو شاید اتنے پیسوں میں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کہ آج تک پورے عرب میں کوئی بھی ریسرچ یونیورسٹی نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان امریکہ و اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا اپنا اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے سے کوسوں دور ہیں۔ آخر آج کیوں ہمیں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا پڑ رہا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم خود ایسے پروڈکٹس بناتے کہ جنہیں بین کر کے اسرائیل کا جینا حرام کر دیتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا اور علم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے 2 ارب سے زیادہ مسلم قوم چھوٹے سے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہی رہا کہ مسلمان علم و ترقی میں پیچھے رہیں تو آگے بھی مسلمانوں کی ایسی ہی حالت رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالت کبھی نہیں بدلتے کہ جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔